دیکھنے سننے والوں کا نام کو سلام پہنچے۔ دوستو، انڈین پنجاب پورے بھارت کی غذائی قلت کو دور کرتا رہا ہمیشہ سے۔ یہاں کے رہنے والے پنجابی سکھ انتہائی محنتی لوگ ہیں اور انہوں نے تو ہندوستان کو اپنا ملک ہی سمجھا، لیکن جب سے یہ ہندوتوا کی گورنمنٹ آئی ہے، انہوں نے مختلف ان کے ذہن میں جو منصوبے ہیں اس میں انہوں نے ایک ڈیوائڈ یہ پیدا کی ہے کہ کون ہندوستان کا خیر خواہ ہے اور کون خیر خواہ نہیں ہے۔ ہندوستان کا خیر خواہ وہ ہے جو ہندوتوا یا بی جے پی کے ساتھ چلے۔ اس سلسلے میں انہوں نے جو بھی چیزیں کی ہیں پچھلے ایک سال میں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارا آج کا موضوع ہے بھارتی پنجاب۔ تو بھارتی پنجاب کے جو محنت کش ہیں سکھ، ایک تو کچھ عرصہ پہلے، کچھ سال قبل انہوں نے ہریانہ کو پنجاب سے علیحدہ کیا تاکہ پنجاب کی ان پنجابیوں کی قوت کو منقسم کر کے توڑا جائے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے پنجاب کے جو دریا تھے ان کا پانی کا رخ راجستھان اور دوسرے کٹر ہندو علاقوں کی طرف موڑا تاکہ یہاں کی زمینیں پیداوار کے لحاظ سے کمزور ہوں، یہاں کا پانی کڑوا ہو اور زمینیں برباد ہوں، اور وہ اس میں کافی حد تک کامیاب رہے۔ اب جو منصوبہ ہے ان کا یہ انتہائی خطرناک ہے۔ وہ ہے کارپوریٹائزیشن۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے یہ سمجھنے کی بات ہے کہ ہر حکومت اپنے کسانوں کی بھلائی کے لیے ایک کم از کم ریٹ مقرر کرتی ہے اجناس کا، اسے منیمم سپورٹ پرائس کہتے ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے اخراجات کسی چیز کو اگانے میں زیادہ ہوں تو آپ نقصان میں رہ کر ان فصلات کی کاشت ہمیشہ کے لیے ختم نہ کر دیں، اس لیے آپ کو امدادی رقم دی جاتی تاکہ آپ کے نقصانات پورے ہوں۔ تو یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اب انہوں نے یہ کیا کہ کاشتکار جن لوگوں کو اپنی فصل بیچتے ہیں ان سے پیسے بھی لیتے ہیں، یعنی مڈل مین، ان کا کردار ختم کر دیا گیا ہے، وہ ختم ہو گئے ہیں۔ اب وہ کارپوریٹ وہ ان سے ان کی فصلات خریدیں گے اور اس سلسلے میں حکومت ریٹ طے نہیں کرے گی، کوئی منیمم سپورٹ پرائس نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پہ میری ایک کارپوریٹ سیکٹر ہے، میں نے پنجاب سے، ہریانہ سے فصل لینی ہے، گندم لینی ہے، چاول لینا ہے، تو اگر پیداوار بہت اچھی ہے تو پھر میں ان کے اگر اخراجات 1000 روپے کوئنٹل ہیں تو میں ان سے کہوں گا کہ بھی آپ 600 روپیہ لیں، دینی ہے تو دے دیں مجھے ورنہ چلے جائیں۔ اب جس کے پاس رکھنے کی گنجائش نہیں ہے فصل کو، وہ کہاں پہ رکھے گا؟ اور پھر آخر اس نے بیچنا بھی تو ہے، اس نے قرضے اتارنے، وہ کس سے پیسے لے گا؟ کیونکہ آڑتی تو ختم ہو چکا، آڑتیوں کو بین لگا دیا گیا، پھر لا محالہ وہ اسی سیکٹر کے پاس جائے گا کارپوریٹ، اور جیسے تیسے وہ اس کو بیچے گا۔ اس میں ہوتا یہ کہ پہلے 1-2 سال وہ بہت اچھی آمدنی دیتے ہیں تاکہ کاشتکاروں میں آپس میں جو لنک ہے، رشتہ ہے، وہ کمزور ہو جائے۔ اس کے بعد پھر وہ اونے پونوں خریدتے ہیں، لاگت سے بھی وہ کم پہ پیداوار خریدتے ہیں، کاشتکار بیچنے پر مجبور ہوتا ہے، اس طرح وہ قرض کے دلدل میں پھنستا ہے، اور پھر ہندو ساہوکار اس کی زمینیں اس سے خرید لیتے ہیں۔ یہ پنجاب کے ساتھ ہونے والا ہے، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہندو یہ سمجھتا ہے، ہندوتوا والے، سارے ہندو ایسے نہیں ہیں، بہت اچھے لوگ بھی ہیں، بہت اچھے لوگ بھی ہیں جو ہیں تو مذہب ہندو، لیکن ان کے دل مسلمانوں کی طرح نرم بھی ہیں، سکھوں کی طرح نرم بھی ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا۔ وہ اب یہ وقت آنے والا ہے کہ سکھوں کو سب سے بڑی چوٹ لگنے والی ہے۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ اس کے حل ایک تو ہے کہ
اگر کارپوریٹ آپ نے کرنا ہے تو ایک منیمم پرائس مقرر کرتے ہیں ہر سال، سپورٹ پرائز، منیمم سپورٹ پرائز، وہ پچھلے سال سے کم از کم 10% زیادہ ہو۔ یہ منیمم سپورٹ پرائز، اس پر وہ کارپوریٹ سیکٹر اس پر خریدنے پر مجبور کیا جائے گا۔ تو ایک تو یہ آپشن ہے، اگر یہ نہیں کرتے تو کم از کم پاکستان کے ساتھ مشرقی پنجاب فری ٹریڈ زون یہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ بھارت کو چاہیے کہ وہ پاکستانی پنجاب کے ساتھ انڈین پنجاب کو فری ٹریڈ زون قرار دے، اس طرح کم از کم ان کی فصلوں کی قیمت صحیح ملے گی۔ اور پاکستان سے ہم کہیں گے کہ مشرقی پنجاب، انڈین پنجاب کی جو بھی پیداوار ہے اس کو افغانستان تک فری ٹریڈ رسائی دے، تاکہ ہمارے سکھ بھائیوں کی مشکلات جو ہندوستان پیدا کر رہا ہے ان میں ہم کمی لا سکیں۔